بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے حجاج بن یوسف سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حجاز اور عراق کے علاقوں پر عبداللہ ابن الزبیر بن عوام کا اور شام کے علاقوں پر عبد الملک بن مروان کا قبضہ تھا۔ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ چھوٹے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور وہ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے ہیں۔ انہوں نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی وفات کے بعد یزید کی بیعت سے انکار کیا تو یزید نے ان پر سختی کی۔ جس کی وجہ سے انہوں نے بیت الحرام میں پناہ لی۔ اس چیز نے بھی یزید کو ان کے محاصرے سے نہ روکا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی وفات کے بعد خود کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر لیا اور مکہ مکرمہ کو دار الخلافہ بنا لیا۔ اور تمام صوبوں نے ان کی بیعت کر لی سوائے شام کے کچھ علاقوں کے، جنہوں نے اموی خاندان کی مدد کی اور ان کی خلافت لوٹانے میں ان کا سہارا بنی۔ عبد الملک بن مروان بن حکم خلفائے بنو امیہ میں سے 5واں خلیفہ ہے اور خلافت امیہ کا دوسرا بانی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوا اور وہاں علوم دین حاصل کیا۔ خلیفہ بننے سے پہلے وہ علم و فقہ اور عبادت سے مشہور تھا۔ اس نے اپنے والد مروان بن حکم کے بعد سن 65 ہجری میں حکومت سنبھالی اور 21 سال تک حکومت کی۔ حجاج بھی اسی زمانے کا ایک معمولی شخص تھا جو طائف کے بنو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب وہ طائف سے مکہ جا رہا تھا، راستے میں وہ ایک نہر سے پانی پینے کے لیے ٹھہرا۔ اپنے گھوڑے کو ایک جگہ باندھ کر پانی پینے لگا کہ اچانک اسے وہاں قبیلہ حذیل کے آدمی دیکھ لیتے ہیں اور اس کا گھوڑا بھگا کر لے جاتے ہیں۔ حجاج ان کے پیچھے بھاگتا ہے پر وہ اس کا گھوڑا لے جاتے ہیں۔ ان کے قائد سے حجاج کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے تمہارے یہاں آنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ حذیل کا پانی ہے۔ حجاج کہتا ہے میں تو صرف ایک راہ گزر ہوں جو پانی پینے کے لیے یہاں ٹھہرا، کیا پیاسے کے لیے پانی پینا بھی منع ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں، جبکہ وہ اجنبی ہو۔ تم کون ہو؟ حجاج کہتا ہے کہ میں حجاج بن یوسف الثقفی ہوں۔ وہ کہتا ہے تمہارا ستیہ ناس ہو، تم اس بری حرکت کے بعد اپنا یہ برا نسب بھی بتا رہے ہو۔ اللہ کی قسم، ہمارے اور ثقیف کے درمیان تلوار ہے اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تجھے قتل نہ کر دوں۔
حجاج کہتا ہے کہ میں تو بغیر ہتھیار کے ہوں، کیا تم ایک خالی ہاتھ شخص کو قتل کرو گے؟ وہ کہتا ہے تم کیا کام کرتے ہو؟ حجاج کہتا ہے میں قرآن پڑھاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے تو تم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو اور تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حجاج کہتا ہے مکہ کی طرف۔ وہ کہتا ہے ثقیف کا آدمی مکہ کیوں جانا چاہتا ہے؟ کیا تم وہ سننا چاہتے ہو جو وہاں قبیلہ بنو ثقیف کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ حجاج پوچھتا ہے وہاں ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا تم نے نہیں سنا جو امیر المؤمنین عبداللہ بن زبیر نے تمہارے بارے میں کہا؟ قصار الخدود لئام الجدود سود الجلود بقیت الثمود۔ بس صورت چہروں والے، نئے کمینے، کالی چمڑی والے، قوم ثمود کی بچی کچی اولاد۔ اور کہتا ہے واقعی تم ثمود کی اولاد ہو، اور یہ کہ تمہارا دادا ایک غلام تھا جو اپنے آقا سے بھاگ گیا، اور یہ کہ وہ ابرہہ کا رہبر تھا جبکہ وہ کعبے کو گرانے آ رہا تھا، اور تم بھی اسی کی نسل سے ہو۔ تلوار تو آزاد آدمی کے لیے ہوتی ہے، غلام کے لیے تو صرف کوڑا ہوتا ہے، اور اس کو کوڑا مارنے لگتا ہے۔ لیکن حجاج اسے پکڑ کر نیچے پھینک دیتا ہے اور اس کی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور حجاج اسی کے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس اپنے گھر طائف آتا ہے اور غصے سے بھرا ہوتا ہے اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ بس یہی وہ واقعہ ہوتا ہے جس نے حجاج کو معلم قرآن سے ایک خونی درندہ صفت انسان بنا دیا۔ اصل میں حجاج مکہ اس لیے جاتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کی فوج میں بھرتی ہو، اور جو لوگ حجاج کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں وہ اسی کے سپاہی ہوتے ہیں۔ پھر وہ سپاہی جس کا گھوڑا لے کر حجاج اپنے گھر طائف آتا ہے، وہ عبداللہ بن صفوان جو کہ عبداللہ بن زبیر کے مددگاروں میں سے ہوتے ہیں کے پاس آتا ہے اور حجاج کی شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کیا امیر المومنین کو بھی اس بات کا علم ہے؟ عبداللہ بن صفوان کہتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں جو انہیں بتائی جائے، میں تمہارے ہمراہ کچھ سپاہی بھیجتا ہوں جو تمہیں تمہارا گھوڑا واپس کرائیں گے۔ ادھر حجاج اس واقعے کے بعد بہت بے چین ہوتا ہے اور اگلے دن بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی اپنے شاگرد حسان کو کہتا ہے۔ اسی حال میں عبداللہ بن زبیر کے سپاہی حجاج کے پاس آتے ہیں۔ حجاج ان سے پوچھتا ہے کہ تم کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین عبداللہ بن زبیر کے سپاہی ہیں، اور وہ گھوڑا حجاج کو دکھاتے ہیں جسے لے کر حجاج اپنے گھر آیا تھا، اور پوچھتے ہیں کیا یہ گھوڑا تمہارا ہے؟ حجاج جواب دیتا ہے کہ یہ اسی کا ہے جو اس کے پاس کھڑا ہے۔ سپاہی کہتا ہے اس کا مطلب ہے تم اقرار کرتے ہو کہ تم نے اسے چرایا ہے۔ حجاج کہتا ہے کہ میں اقرار کر رہا ہوں کہ یہ میرا نہیں، اور یہ اقرار نہیں کر رہا کہ میں نے اسے چرایا ہے۔ کیا تمہیں اس شخص نے نہیں بتایا کہ یہ گھوڑا میرے پاس کیسے آیا؟ سپاہی کہتا ہے ہاں، اس نے بتایا کہ تم نے اس کا گھوڑا چوری کیا۔ حجاج کہتا ہے بلکہ میں نے اس کا گھوڑا اپنے گھوڑے کے بدلے میں لیا تاکہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں، اور میں پہنچ گیا، تم اپنا گھوڑا لے جا سکتے ہو۔ سپاہی کہتا ہے
کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ حجاج کہتا ہے مجھے جو چاہے کہو لیکن جھوٹا مت کہو۔ سپاہی حجاج کو کوڑا مارتا ہے اور کہتا ہے زبان لڑاتے ہو۔ فی الحال ہم جا رہے ہیں لیکن پھر آئیں گے اور تم خوب جانتے ہو کہ چوری کی کیا سزا ہے۔ گویا ان سپاہیوں نے جلے پر نمک چھڑک دیا۔ اب حجاج کا غصہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اب اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ شام جا کر عبد الملک بن مروان کی فوج میں شامل ہوگا، عبداللہ بن زبیر کی جماعت کے خلاف۔ حجاج کے والد اور بھائی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ میرے سینے میں ایسی آگ لگی ہے جو میں نہیں جانتا کہ کیسے بجھے گی۔ آپ مجھے روکنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ جس چیز کا میں نے ارادہ کر لیا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ادھر عبداللہ بن صفوان امیر المومنین عبداللہ بن زبیر کو شام کے حالات کی اطلاع دیتے ہیں کہ شام سے عبد الملک بن مروان عراق کے لیے روانہ ہوا تاکہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر سے جنگ کرے، اور شام میں اپنا نائب عمرو بن سعید بن عاص کو بنا گیا۔ پر جیسے ہی عبد الملک دمشق کی حدود سے نکلا تو عمرو بن سعید نے خود کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر لیا، لیکن فوراً ہی یہ بات عبد الملک کو پتہ چل گئی تو اس نے عراق کو چھوڑ کر واپس شام کا رخ کیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں تو پھر تو اس نے عمرو بن سعید کو قتل کر دیا ہوگا، وہ خون بہانا پسند کرتا ہے۔ عبداللہ بن صفوان جواب دیتے ہیں کہ نہیں اے امیر المومنین، اس کے خاندان والوں اور اس کے رشتہ داروں نے اس کی سفارش کی تو عبد الملک نے اسے امانت لکھ کر دی اور اسے اس شرط پر چھوڑا کہ وہ اسے آئندہ نہ دیکھے۔ اب ہم تھوڑا تاریخی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ یزید کی وفات کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا۔ یزید نے اپنی زندگی میں انہیں جانشین مقرر کر دیا تھا۔ 21 سال کا یہ نوجوان عادات اور خصائل میں اپنے باپ کے الٹ تھا۔ عبادت اور ریاضت اس کا معمول تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اسے کاروبار حکومت سے اس قدر نفرت ہو چکی تھی کہ 3 ماہ کی حکومت کے بعد از خود خلافت سے یہ کہہ کر دستبردار ہو گیا کہ مجھ میں حکومت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کی طرح کسی کو اپنا جانشین بنا دوں یا عمر کی طرح 6 آدمیوں کو نامزد کر کے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب شورا پر چھوڑ دوں، لیکن نہ عمر جیسا کوئی نظر آیا اور نہ ویسے 6 آدمی ملے، اس لیے میں اس منصب سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تم لوگ جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ پھر جب معاویہ کی وفات ہو گئی تو وہ اس کے بھائی خالد بن یزید کی خلافت پر راضی نہ ہوئے، کیونکہ وہ عمر کا چھوٹا تھا۔ تو تمام قبائل امویہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مقام جابیہ میں جمع ہوں تاکہ کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر سکیں۔ تو وہاں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ابھی خلافت وہ مروان بن حکم کو ملے، اور اس کے بعد خالد بن یزید کو، اور اس کے بعد عمرو بن سعید کو۔ لیکن مروان بن حکم مرنے سے پہلے خلافت خالد اور عمر کو نہ دے کر اپنے بیٹے عبد الملک کو دے گیا۔ یہی وہ چیز تھی جسے عمرو بن سعید نے قبول نہ کیا اور عبد الملک کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ ادھر عبد الملک بن مروان اپنے فوجی کمانڈر روح بن زنبا کو اس واقعے کے بعد ڈانٹ رہا تھا کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ دراصل عبد الملک کی فوج بے نظمی کا شکار تھی، جس کی وجہ سے عبد الملک فکر مند رہتا تھا۔ ادھر حجاج بچوں کو قرآن پڑھانے کا کام چھوڑ کر شام کے راستے پر چل پڑا تھا۔ ادھر عبد الملک حکومت کا نظام درست کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے عراق میں مصعب بن زبیر سے جنگ کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ خالد بن یزید
उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी राय ये है कि आप मुसाब और इराक को छोड़ दें। लेकिन अब्दुल मलिक किसी की बात नहीं मानता। उधर रोह बिन जिम्बा अपने सिपाहियों को हिदायत देते हुए कहता है कि अगर तुम किसी भी अनजान आदमी को देखो तो उसे फौरन मेरे पास ले आओ, खासकर जबकि वो आदमी हिजाज या इराक से हो। उधर अब्दुल्ला बिन जुबैर के सिपाही हज्जाज की तलाश में फिर उसके घर आते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। उसका भाई कहता है वो तो चला गया। सिपाही पूछते हैं कहाँ? वो कहता है हमें नहीं पता। वो कहते हैं वो कहीं नहीं गया होगा, हम फिर आएंगे और उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे। उधर जबकि रात को हज्जाज रास्ते में सोया होता है, कोई आकर उसका घोड़ा चुरा ले जाता है, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं टूटती। वो सुबह को अपना सामान लेकर पैदल ही शाम के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिसके पास 2 घोड़े होते हैं। एक पर वो खुद सवार होता है और दूसरे की लगाम पकड़ी होती है। सलाम के बाद वो हज्जाज से पूछता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हज्जाज कहता है कि मैं शाम जा रहा हूँ। वो शख्स हंसता है और कहता है कि तुम पैदल शाम जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई सवारी नहीं? हज्जाज कहता है मेरे पास थी लेकिन वो चोरी हो गई। वो शख्स पूछता है तुम्हारा पेशा क्या है? हज्जाज कहता है मैं बच्चों को कुरान पढ़ाता हूँ। वो शख्स कहता है माशा अल्लाह, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। और हज्जाज से कहता है तुम मेरे घोड़े पर सवार होकर क्यों नहीं जाते? मैं ये घोड़ा तुम्हें हिबा करता हूँ तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाने के पेशे का इकराम करते हुए। हज्जाज कहता है मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब मैं तुम्हें इसका बदला दूंगा। और उससे घोड़ा ले लेता है। उधर जबकि अब्दुल मलिक मुसअब बिन जुबैर से जंग करने की तैयारी कर रहा होता है कि उसका दरबान आकर उसे बताता है कि अम्र बिन सईद बिन आस आपसे मिलने आया है। अब्दुल मलिक बहुत गुस्सा होता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। उसका वजीर अब्दुल अजीज उसे कहता है कि जो आपने उसे अमान लिख कर दी है शायद उसी वजह से आया है ताकि वो आपका शुक्रिया अदा कर सके। अब्दुल मलिक कहता है कि खाइन के लिए कोई अमान नहीं और जो हमसे मुल्क छीनेगा हम उससे उसकी ज़िंदगी छीन लेंगे। अब्दुल अजीज़ कहता है कि आपने उसे अमान लिख के दी है। अब्दुल मलिक कहता है कि अमान इस सूरत में थी जबकि वो हमसे दूर रहे। फिर हुक्म देता है कि उसे मेरे पास पेश करो। सिपाही उसे हाजिर करते हैं। अब्दुल मलिक गुस्से से पूछता है तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम मुझे तुम्हारा गुनाह याद दिलाने आए हो और इतनी जुर्रत के अपनी तलवार भी साथ लाए हो? और उसकी तलवार खींच कर निकाल लेता है। अम्र बिन सईद कहता है कि मैं तो उस अहद अमान के साथ आया हूँ जो अमीरुल मोमिनीन ने मुझे लिख कर दिया है। अब्दुल मलिक कहता है उसके लिए कोई अमान नहीं जो हमसे हमारा मुल्क छीनना चाहे और अमान तुम्हारे दूर रहने पर थी। तेरा नाश हो, तुम यहाँ क्यों आए? और तलवार अब्दुल अजीज को देकर कहता है इसे कत्ल कर दो। और कहता है कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँ तो इसे न देखूँ।